السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو؟ گڈ. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے چینج ان لائف. آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کس طرح سے آئے گی. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو آج کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گا کہ کیسے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. 3 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے اسمائلنگ فیس. آپ کا جو چہرہ ہے نا، کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف یور مائنڈ. جو آپ دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہو وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ، ایک اچھے بزنس مین بنو، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے چہرے پہ اسمائل رکھنی ہے. چہرے پہ اسمائل رکھنا ایک صدقہ جاریہ ہے. چہرے پہ جب آپ اسمائل رکھتے ہو نا تو لوگ بھی، اگلے بندہ اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنے غم بھول کر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنی ہے. چہرے پہ اسمائل آپ کو کامیاب انسان بنائے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک اچھے بزنس مین بنے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنی ہے. بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری انویسٹمنٹ کی جائے. ایک آپ ریڈی پہ کھڑے ہونے والا شخص بھی اگر اس چیز کو اپنا لے کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، ہر آنے جانے والے شخص کے ساتھ وہ مسکرا کے ملے، تو یقین کیجئے وہی شخص وہاں پر کھڑے ہو کے بہت سارا ارننگ کر سکتا ہے، بہت سارے پیسے کما سکتا ہے. اپنی چیزوں کے اندر امپروومنٹ لے کے آنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے چہرے پہ اسمائل لے کے آئیں. جب آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوگی تو یقین کیجئے آپ کو اس کے 100% رزلٹ ملیں گے. شنگریلا ہوٹل، اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر 2 خواتین کو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ ہر آنے جانے والے شخص کو بڑا وارملی ویلکم کرتی ہیں ایک اسمائل کے ساتھ. وہ اتنے VIP طریقے سے اسمائل پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی تھکاوٹیں، اپنی پریشانیاں اور اس چارجز کو بھول کر وہ اپنے تمام پیسے وہ دے دیتے ہیں اور وہاں پہ رہنا خوشی سے محسوس کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے آپ کے پاس سنگل پوائنٹ، سنگل رستہ. جو آپ نے سوچا اس پہ عمل کرنا ہے. جو ڈیسائیڈ کر لیا اس کو پختہ انداز کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. میں نے یہ بننا ہے تو ڈٹ جائیں اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ بن کے دکھانا ہے. آپ کے اندر وہ انرجی ہونی چاہیے کہ میں نے وہی کرنا ہے. طارق بن زیاد کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اس پوائنٹ کو مزید ہائی لائٹ کرے گا. طارق بن زیاد وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ میں نے اپنے مدعے مخالف سے مقابلہ کرنا ہے، ایک ایسی ٹیم کے ساتھ، ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو مجھ سے تعداد میں کافی بڑی ہے، تو اپنی قوم سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا، بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں. لوگوں نے کہا لگتا ہے اس بندے کا دماغ خراب ہے، ابھی مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اپنی قوم سے مخاطب ہو کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت چکے ہیں. تو بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کیا کہا کہ جو بات میں اب آپ سے کرنے والا ہوں اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. طارق بن زیاد اس نے کہا کہ آپ جس کشتیوں کے اوپر چل کے آئے ہیں نا ان کشتیوں کو جلا دو. جن کے اوپر وہ لوگ آئے تھے بیٹھ کے ان تمام کشتیوں کو جلا دیا گیا. پھر ان کے پاس پیچھے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا. بات میں کر رہا ہوں سنگل پوائنٹ، ایک ہی رستہ ہونا چاہیے. پیچھے جانے کا ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. پھر ان کے پاس تھا یا تو مرنا ہے یا پھر کامیاب ہونا ہے. اور وہ اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرائے اور دنیا دیکھتی رہ گئی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور کامیابی ایسے نہیں ملتی جب آپ کے پاس صرف ایک نظریہ ہو کہ میں نے کرنا ہے، یا تو میری جان چلی جائے گی یا میں کر کے دکھاؤں گا. آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، ہمارے پاس مشن نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. ہم جو سوچتے ہیں تھوڑی سی ناکامی کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی ٹینشن آئی تو سکپ کر دیا. وائٹل چائے والے، ہارون آباد کے، نام سنا ہوگا وائٹل چائے. سائیکل پہ چائے بیچا کرتا تھا وہ شخص. کتنی سوچ ہو سکتی ہے سائیکل پہ بیچنے والے کی. سائیکل سے ریڑھی پہ، ریڑھی سے دکان پہ، دکان سے فیکٹریوں پہ، فیکٹریوں سے اس وقت وہ پورے پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی سپلائی کر رہے ہیں. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک انوویشن ہے. جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا. اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ ہو ضرور، لیکن آپ نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا.
آپ نے آگے جانا ہے, کچھ نیا کرنا ہے, اپنے اندر چینجنگ لے کے آئے, اپنی سوچ کو بڑا کریں, لیکن پوائنٹ سنگل ایک ہی ہونا چاہیے, آپ کے پاس آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایک شخص تھا, اسے کہا گیا سامنے آپ کو درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نظر آ رہا ہے. اس نے کہا, بتانے والے نے کہا کہ کیا اس کے اوپر آپ کو شاخ نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا بالکل نظر آ رہی ہے. پھر بتانے والے نے پوچھا کیا اس پہ بیٹھا تمہیں الو نظر آ رہا ہے؟ لگانے والا, نشانہ لگانے والا تھا وہ شخص, اس نے کہا بالکل نظر آ رہا ہے. کہتا اس کی دائیں آنکھ نظر آ رہی ہے؟ کہتا بالکل نظر آ رہی ہے. کہتے لگاؤ نشانہ. نشانہ لگایا, نشانہ چوک گیا, نشانہ نہیں لگا. ایک اور شخص تھا, اسے بلایا, اس نے کہا, بتانے والے نے کہا بتاؤ مجھے سامنے درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں نظر آ رہا. اس نے کہا سامنے تمہیں شاخ نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں نظر آ رہی. تمہیں الو نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے. اس کی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر آ رہی ہے. لگاؤ نشانہ. لگایا نشانہ, ٹھک جا کے آنکھ میں لگا. تو اس بتانے والے نے کہا کہ فرق پتہ کیا ہے؟ جو پہلا شخص تھا اس کا فوکس تھا کسی اور طرف, اس کے فوکس کی وجہ سے, اس کے فوکس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ چوک گیا. آج ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا فوکس جو ہوتا ہے اس چیز پہ کم ہوتا ہے اور آنے والے خطرات سے, آنے والی پریشانیوں پہ زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں. نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کے اندر ٹالرنس, برداشت. جتنا آپ کے اندر برداشت کی پاور ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو نوازنا چاہتا ہے اسے تکلیفیں, پریشانیاں, درد جیسی طاقتیں دیتا ہے, اسے گرینڈ کرتا ہے کہ کتنا یہ برداشت کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 23 سال کا عرصہ لگا انہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں سے گزارا. ان جیسی آزمائشیں تو ہمارے انسانوں کے اوپر نہیں آتی. جس طرح وہ طائف کا واقعہ, پتھر مارے گئے, کیا اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ خاندان سے بائیک آؤٹ کیا گیا. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو وہ صبر ہے, وہ ٹالرنس ہے, وہ برداشت ہے. اس کے بعد صلہ کیا ملا؟ وہ ظلم کرنے والے مٹ چکے ہیں, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور رہتی دنیا تک رہے گا. حضرت امام حسین صبر کی وہ مثال ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا. ان کے اسلام کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہی آج حضرت امام حسین کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں, لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے. ٹالرنس انسان کو وہ طاقت دیتی ہے, وہ صبر دیتی ہے, وہ برداشت دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ آنے والے دنوں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. گاما پہلوان, کسی وجہ سے حلوائی سے اس کی بحث ہوئی, اس حلوائی نے منہ پہ تھپڑ دے مارا, منہ پہ تھپڑ دے مارا. اب وہ شخص جو ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گاما پہلوان کے منہ پہ تھپڑ پڑا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب جواب میں گاما پہلوان اسے مارے گا, لیکن وہ منہ صاف کر کے چل پڑا. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا تم چاہتے تو اس کو مسل سکتے تھے, لیکن گاما پہلوان نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے کامیاب, مجھے پہلوان میری طاقت نے نہیں بنایا, میری برداشت نے بنایا ہے. آج آپ اپنے اندر برداشت بنا لو, یقین کرو, یو ہیو ٹو چینج یور لائف. آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آؤ گے. جتنی آپ کے اندر برداشت ہوگی اللہ آپ کو اتنا ہی نوازے گا. ہمیں لاکھوں کروڑوں کیوں نہیں ملتے میرے بھائی؟ 5,000 کا نقصان ہو جائے ہم تو سر پہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو جائے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک نہیں نوازے گا جب تک آپ کے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اپنے اندر برداشت کی پیدا کریں. دس تھنگ ول چینج دا لائف ون ڈے. آپ کی لائف ایک نہ ایک دن چینج ہو جائے گی. کوشش کیجیے ان پہ عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.